امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، خوش شکل ہنس مکھ، اکہر جسم، دراز قد اور ایسے تیکے خد و خال والے کے دیکھنے والے کی آنکھوں کو ضرور حاصل ہو۔ آپ سے ملاقات کرنے والے کی طبیعت مانوس ہو اور اسے دلی سکون میسر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال، نرم مزاج اور بہت ہی شرمیلے تھے، لیکن جب کبھی کوئی مشکل وقت آ جاتا تو آپ شیر کی مانند چاق و چوبند ہو جاتے۔ اس کے علاوہ آپ جلال و جمال میں چمکدار تیز تلوار کی طرح تھے، اور آپ کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امین حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح القہری القرشی، جن کی کنیت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے تاثرات میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے گفتگو کریں تو بالکل بھی جھوٹ نہ بولیں، اور اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو وہ آپ کو بالکل بھی نہ جھٹلائیں گے۔ میری نظر میں وہ 3 شخصیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی تھی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے دن ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکالیف اور رنج و الم میں ان کا ساتھ دیا کہ جن تکالیف کا روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکار کو کبھی بھی شاید ان تکالیف کا سامنا کرنا نہ پڑا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور ابتلا میں ثابت قدم رہے، ان تکالیف میں ثابت قدم رہے، اور ہر صورتحال میں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی گہرائیوں سے سچا مانا۔ لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں بھی نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بے خوف دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح بکرے ہوئے چکر لگا رہے تھے کہ جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شاہ سوار بھی گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے تو وہ خوف زدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں سے صرف ایک شخص ایسا تھا جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن آپ اس سے درگزری اختیار فرماتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پرہیز کرتے۔
وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار آپ کے سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے ہر دفعہ اس سے درگزری اختیار فرمائی۔ بالآخر اس شخص نے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے درمیان حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ باقی نہیں رہا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا۔ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حساب دانوں کے حساب سے بھی اوپر ہے، اور ایسی نازک کہ انسانی قوت ادراک میں بھی نہ آ سکے، انسان اس تکلیف کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی، تو آپ حیرانگی سے اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں چبا دیں گے۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ بیٹے نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر اپنے باپ کے اندر پائے جانے والے شرک کو قتل کیا تھا۔ اس پر کافروں نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو اپنے آباء و اقرباء کو بھی قتل کرتے ہیں۔ شروع میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ذرا سا تردد تھا، اور یہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ بیٹے کی باپ سے محبت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے تحفظات، خدشات اور دل میں اٹھنے والے سوالات کا اظہار کیا، تو اللہ رب العزت کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی یہ محبت اور یہ کردار اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اس بات کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان اردو ترجمہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان تو رکھتی ہو، اور وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے ہی کے افراد کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنے غیب کے فیض سے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہی اللہ کی جماعت ہے، اور جان لو بے شک جو اللہ کی جماعت ہے وہی فلاح کامیابی پانے والی ہے۔ معزز ناظرین، اسلام کا عظیم مجاہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھا۔ انسان کی زندگی میں بعض لمحات بڑے ہی فیصلہ کن ہوتے ہیں جن سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے
غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھس گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کڑیوں کو نکالنا چاہا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دیں، اور پھر محبت کا انداز سماعت فرمائیے۔ کڑیوں کو ہاتھ سے نہیں نکالا، بلکہ انہوں نے اپنے دانتوں سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنا شروع کی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے۔ یوں ایک کڑی اپنے دہانے سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت اپنی جگہ سے اکھڑ کر گر گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ کڑی کھینچنا چاہی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس سعادت بھی مجھے ہی کو حاصل کرنے دیں۔ اس کے بعد دوسری کڑی بھی آہستہ آہستہ کھینچی۔ اس کے نتیجے میں ان کا دوسرا نچلا دانت بھی ٹوٹ کر گر گیا۔